السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم احباب و اخوات، امید کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش و خرم رکھے۔ آئیے آج ہم انتہائی نیک تینت، وفا شعار، عبادت گزار، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کرنے والی عظیم المرتبت ہستی اور قرآن کریم کی سورتوں کو کثرت سے یاد کرنے والی، حفظ کرنے والی ایک عظیم المرتبت ہستی، بیت رضوان میں حاضر ہونے والی ایک عظیم الشان صحابیہ کا ذکر خیر کرنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ شاید آپ جلیل القدر صحابی حارثہ بن نعمان الانصاری کو جانتے ہوں گے، جو مسلسل جود و سخا، کشادہ دستی و فیاضی میں ضرب المثل بن چکے تھے۔ یہ عظیم المرتبہ شخصیت ہے جس نے مدینہ منورہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رہائش کے لیے یکے بعد دیگرے اپنے گھر وقف کیے۔ ان کی یہ ادا دیکھ کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا، لقد استحییت من حارثۃ مما يتحول لنا عن منازلہ، مجھے حیا آتی ہے حارثہ سے جو ہمارے لیے اپنے گھر بدلتا ہے۔ شاید آپ عظیم المرتبت مخیر صحابیہ حضرت جادہ بنت عبید الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا کو جانتے ہوں گے۔ یہ حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ تھی۔ یہ وہ عظیم خاتون ہے جن کے گھر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جاتے اور کبھی کبھی وہاں کھانا بھی تناول فرما لیا کرتے۔ اس مہمان نواز گھرانے میں وہ عظیم المرتبت ہستی جن کا ہم ذکر خیر کرنے جا رہے ہیں، ام ہشام بنت حارثہ بن نعمان النجاریہ الانصاریہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جنم لیا، جو ان انصار خواتین میں سے تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ آمد سے قبل اسلام قبول کر لیا تھا اور پہلے ہی مرحلے میں رسول اقدس جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت حاصل کر لی تھی۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس میں رہنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ انہوں نے اللہ اس کے پاداس میں ان کے نصیب میں خیر کثیر میسر آئی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوس نے اسے ان معزز صحابیات کی صف میں لا کھڑا کیا جن سے حدیث اخذ کی گئیں اور جو اعلاء کلمت اللہ کے لیے جہاد فی سبیل اللہ میں شریک ہوئیں اور انہیں قرآن حکیم کی روشنی میں زندگی گزارنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کا سارا خاندان مسلمان ہوا، مرد بھی اور عورتیں بھی حلقہ بغوش اسلام ہوئی۔ ان کی تمام بہنیں سودا، امرا اور ام کلثوم نے اسلام قبول کیا اور بیعت کی، اور سارے بھائی عبداللہ، عبد الرحمن بھی مسلمان ہوئے۔ قرآن کریم نیک لوگوں کے دلوں کی بہار ہے، ان میں ان کے لیے شفا، قرآن حکیم میں ان کے لیے شفا اور رحمت ہے۔ قرآن حکیم میں سبق اور عبرت کے نشانات ہیں، اور یہ رضائے الہی کے حصول کے لیے سبیل المومنین ہے۔ صحابہ کرام علیہم الرضوان نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑی محبت، دل لگی اور وارفتگی کے انداز میں قرآن کریم کی تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے قرآن حکیم کی تعلیم کو اپنے دلوں میں اتارا اور سینوں میں آراستہ کیا۔ بیشتر صحابہ نے قرآن حکیم کو زبانی یاد کیا، چھوٹوں، بڑوں، مردوں اور عورتوں نے اسے پڑھا اور یہاں تک کہ ہر طرح سے اپنی زندگی میں لاگو کرنے کی بھرپور سعی خیر کی۔ ام ہشام رضی اللہ تعالی عنہا قرآن کریم کے صاف شفاف چشمے سے حسب استطاعت سیراب ہوتی رہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجالس، خطبات جمعہ میں مسلسل حاضری دیتی رہیں، جس سے قرآن آیات انہیں زبانی یاد ہو جاتی، خاص طور سے سورہ قاف جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ اور خطبات عید میں اکثر پڑھا کرتے تھے۔ اور یہ سورہ تخلیق کی ابتدا، مرنے کے بعد اٹھائے جانے اور میدان
حشر میں اکٹھے ہونے، جنت جہنم، ثواب عذاب اور ترغیب و ترہیب کے عنوانات پر مشتمل ہے۔ حضرت ام ہشام رضی اللہ تعالی عنہا نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے سن کر یہ سورہ کریمہ زبان یاد کر لیا تھا۔ سیدہ ام ہشام رضی اللہ تعالی عنہا رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین پڑوسن تھی۔ حضرت ام ہشام رہائشی قرب کی وجہ سے رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات سے بخوبی واقف تھی۔ اس قرب کا ان کی زندگی میں بڑا واضح اثر تھا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق، اطوار اور عادات کو اپنایا اور وہ ازواج مطہرات رضوان اللہ عنہن جمیعہ کے نقش قدم پر گامزن ہوئی۔ ابن کثیر رحمہ اللہ علیہ رقم تراز ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور ام ہشام بنت حارثہ رضی اللہ تعالی عنہا کا گھر ساتھ ساتھ تھے، یہاں تک کہ دونوں گھروں کی روٹیاں سال بھر ایک ہی تنور، ایک ہی چولہے میں پکائی جاتی رہیں۔ ام ہشام رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ ہمارا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تنور 2 سال، 1 سال یا سال کا بعض حصہ ایک رہا۔ علاوہ ازیں حضرت ام ہشام کو قرآن حکیم کے ساتھ والہانہ محبت تھی جسے اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حاصل کیا۔ اس کی تعبیر و توجیح بیان کرتے ہوئے فرماتی ہیں کہ میں نے سورہ قاف والقرآن المجید نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے سن کر زبانی یاد کی، چونکہ آپ ہر جمعے منبر پر لوگوں سے خطاب کرنے لگتے تو سورہ قاف کی ضرور تلاوت فرماتے تھے۔ ام ہشام رضی اللہ عنہا اس پر اکتفا نہیں کرتی بلکہ مزید قرآن حکیم کی کئی صورتیں زبانی یاد کر لیتی، بلکہ کائنات کی بہترین پڑوسی سے علم کی خیرات حاصل کرتے ہوئے بہت سی احادیث کو بھی زبانی یاد کر لیا۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے 11 احادیث روایت کی اور ان کی ہمشیرہ امرا اور بہت سے کبار تابعین نے احادیث روایت کی۔ ام ہشام رضی اللہ تعالی عنہا کا شرف و فضل یہ ہے کہ آپ نے بیت رضوان میں شمولیت کا شرف حاصل کیا۔ تقریباً 1500 صحابہ اکرام رضوان اللہ عنہم جمیعہ بیت رضوان میں شریک ہوئے اور اس خوش نصیب اور رضائے الہی کی کامیابی کامرانی پانے والی جماعت میں حضرت ام ہشام رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ موت پر بیعت کی۔ یہ واقعہ 6 ہجری کو ماہ ذی القعدہ میں حدیبیہ کے مقام پر ہوا۔ سیدنا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ درخت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ہاتھ پکڑے ہوئے تھے۔ تمام مسلمانوں نے بیعت کی سعادت حاصل کی مگر جد بن قیس منافق نے بیعت نہیں کی۔ اس بیعت میں حضرت ام ہشام اور دیگر تمام صحابہ اکرام اس آیت کریمہ کے ضمن میں آ گئے۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ سورة الفتح آیت 18۔ اللہ راضی ہوا مومنوں سے جبکہ وہ آپ کی درخت کے نیچے بیعت کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ کو معلوم تھا جو ان کے دلوں میں ہے اور اللہ تعالیٰ نے ان پر سکینت نازل کی اور انہیں قریبی فتح نصیب فرمائی۔ ام ہشام رضی اللہ تعالی عنہا جود و سخا میں بدستور حصہ لیتی رہی۔ انہوں نے ساری زندگی شب و روز عبادت گزاری اور اطاعت شعاری میں گزار دی۔ پوری زندگی ان کا مطمع نظر رضائے الہی کا حصول رہا، یہاں تک کہ موت کی غشی طاری ہو گئی اور وہ اللہ تعالیٰ سے جا ملی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ ان پر کروڑ رحمتیں نازل فرمائے۔ اللہ ام ہشام سے راضی ہوا، ان کی قبر کو تر و تازہ و شاداب کر دیا، ان کا ٹھکانہ بہتر بنایا، کھلے باغات میں صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ رہائشی جگہ عطا کی۔ ان لوگوں کی رفاقت کتنی بڑی خوش نصیبی والی ہے، سبحان اللہ۔
عزیزان گرامی، یہ سماعت فرما رہے تھے سیدہ ام حشام رضی اللہ تعالی عنہا کی سیرت طیبہ کا ایک روشن باب۔ یہ ان خاتون جنت میں سے ہے کہ جنہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی بشارت دنیا میں دے دی ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ واقعہ پسند آیا ہو۔ اگر آپ کو پسند آیا ہو تو اپنے تاثرات کا اظہار کمنٹس کے ذریعے کریں اور اسے زیادہ سے زیادہ شائع کریں، شیئر کریں، تاکہ امت کی بیٹیوں تک اس طرح کے بہترین نمونے اور اسوہ جو امت کی بیٹیوں کے لیے ہے پہنچ سکے اور وہ ان سے سبق اور عبرت حاصل کر سکے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب سے ہم سب سے راضی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔